بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، چاہت ہوتی ہے اللہ تعالی نعمتوں میں زندگی عطا فرمائے، نعمتیں محفوظ رہیں، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں۔ ایک مسلمان ہے، اس کی بھی اندر سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ خاتمہ اسلام ایمان پر۔ ایک مسلمان ہے، اللہ نے جو دنیاوی نعمتیں دے رکھی ہیں اللہ ان سے محروم نہ فرمائے۔ نعمتوں کے بعد نعمتوں کا چھن جانا تکلیف دہ ہے۔ نعمتوں میں زندگی گزارے، نعمتیں بڑھتی چلی جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے فرمایا ہے ایک عمل ایسا ہے اس سے نعمتیں محفوظ بھی رہتی ہیں، نعمتیں بڑھتی بھی چلی جاتی ہیں۔ ایک عبادت ایسی ہے، ایک وظیفہ ایسا ہے کہ نعمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، نعمتیں محفوظ بھی رہتی ہیں۔ یہ کسی انسان کا تجربہ نہیں کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور نہیں کسی انسان کی کہی ہوئی بات ہے کہ کرنے پہ قدرت نہ ہو۔ یہ بات بھی اللہ کی، کہا بھی اللہ نے، بتائی بھی وحی کے ذریعے، ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اللہ کہنے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، کون روک سکتا؟ اس وظیفے کا نتیجہ دینے میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، فیصلہ اسی کا ہے۔ تمام تر نوازشات، عطائیں اسی کے فیصلے سے ہوتی ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، دینے پہ آئے تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، کوئی نہیں بندش کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پکڑنے پہ آئے تو دنیا تماشا دیکھے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت صرف اسی کی ہے۔ عزت کے نقشوں میں رسوا کر دے اسے قدرت ہے، ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے اسے طاقت ہے۔ سونے کو مٹی بنا دے اسے اختیار ہے، مٹی کو سونا کر دے اسے قدرت ہے۔ زندگی کے نقشوں میں موت دے دے اسے اختیار ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ موت کے نقشوں میں زندگی دے دے اسے قدرت ہے۔ بیماریوں کی شکل میں صحت دے دے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ صحت کے سارے نقشوں میں موذی مرض میں مبتلا کر دے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا بھی وہی کرتا ہے، نظام بھی وہی چلاتا ہے، بات اسی کی چلتی ہے۔ نعمتیں بڑھ جائیں، نعمتیں محفوظ رہ جائیں، اللہ تعالی نے عمل بتایا ہے، عبادت بتائیے، ایک وظیفہ دیا ہے، تجربہ نہیں، اللہ کی کہی ہوئی بات۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم
لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کا وظیفہ کرو گے، شکر کی عبادت کرو گے، زندگی شکر والی گزارو کرو گے، اللہ کا وعدہ ہے نعمتیں بڑھا دوں گا۔ نعمتیں بڑھا دوں گا، لازیدنکم، نعمتیں بڑھ جائیں گے۔ بس اوقات کمیت میں نعمتیں بڑھتی ہیں، 1 سے 2، 2 سے 3، اور بس اوقات کمیت میں نہیں بڑھتی، وہ حکیم ذات ہے، کیفیت میں بڑھ جاتی ہے۔ نعمت ایک ہی ہوتی ہے لیکن لطف آتا ہے، بیٹا ایک ہی ہوتا ہے، کلیجے کا ٹکڑا ہوتا ہے، ورنہ 6 7 بھی ہوتے ہیں، کہتا ہے نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ تو بس اوقات کیفیت میں بڑھتی ہے نعمت، بس اوقات کمیت میں بڑھتی ہے نعمت، بڑھتی ضرور ہے کہا اللہ نے، لیکن قیمت لانی ہوگی، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، زندگی شکر پہ لانی پڑے گی۔ شکر کی ایک خاصیت ہے، شکر کی ایک خاصیت ہے، شکر کی ایک خاصیت ہے، کوئی بیٹا باپ کا شکر گزار رہے تو اس کے دل میں باپ کی محبت آتی ہے، کوئی بیٹی ماں کی شکر گزار رہے تو ماں کی محبت آتی ہے، کوئی دانا اپنے مربی اور اپنے محسن کا شکر گزار رہے تو اس کی محبت آتی ہے۔ شکر کی خاصیت ہے، جب زندگی میں شکر آتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ محبت بھی لاتا ہے، وہ ساتھ ساتھ عقیدت اور محبت بھی لاتا ہے، اور بھائی جہاں محبت ہوتی ہے وہاں فرما برداری اور اطاعت بھی ہوتی ہے، بلکہ محبوب کی خاطر کچھ قربان کرنے میں مزہ آتا ہے، بلکہ محبوب کی خاطر تھکنا مشقت اٹھانے میں لطف آتا ہے۔ محبت سچی ہو تو محبوب کی خاطر تھکنا مشقت اٹھانا زخم اٹھانے میں لطف آتا ہے۔ شکر ہو جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتیں بڑھتی ہیں، جس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ نعمتیں محفوظ رہتی ہیں، اگر واقعی شکر ہے زندگی میں، اس محسن حقیقی کی محبت آئے گی، اور صرف محبت نہیں آئے گی، قسم خدا کی یہ محبت فرما برداری بھی لائے گی، یہ اس محسن حقیقی کی فرما برداری بھی لائے گی۔ جس کی زندگی میں فرما برداری نہیں، جھوٹ بولتا ہے کہ محبت ہے، اور جس کے دل میں محبت نہیں تو مان لے کہ اس کی زندگی میں شکر نہیں۔ اور جب شکر نہیں ہے اس کا ریئیکشن بھی بتایا، اس کا ریئیکشن بھی بتایا، یا تو نعمتیں چلی جاتی ہیں یا صرف یہ نعمتوں کا مزدور رہتا ہے، چوکیدار رہتا ہے، اس کے پیچھے تھکتا ہے، ان نعمتوں کا لطف چلا جاتا ہے۔ گھر بڑا ہے چین نہیں ہے اس گھر میں، گھر کی جڑ و دیوار بہت بڑی ہے اطمینان نہیں ہے اس گھر میں، نعمت تو نہیں ہے وبال ہے۔ ناشکری کی سزا ہے، پھر جب اس محسن حقیقی کی ناشکری ہے، دل محبت سے خالی ہے، زندگی نافرمانیوں پہ کھڑی ہے، سزا ملے گی، نہیں ملے گا سکون۔ جس طرح شکر محبت لاتا ہے، فرما برداری لاتا ہے، اسی طرح ناشکری شکوے لاتی ہے، مایوسی لاتی ہے، شکوے لاتی ہے، مایوسی لاتی ہے، ڈپریشن لے کے آتی ہے، خودکشیاں بھی لے آتی ہے، خودکشیاں بھی لے آتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری اللہ کی پکڑ، اللہ کی طرف سے اس دنیا میں سزا، نعمتیں چلی جائیں گی یا نعمتوں کا راحت اور سکون چلا جائے گا، ناشکری کی سزا۔ میں عرض کر رہا ہوں تجربہ نہیں کہ غلط بھی ہو سکتا ہے،
وہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے، شکر کرو۔ بڑھیا عبادت ہے اور مزے کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شکر دے دے، اس محسن حقیقی کا شکر دے دے، محبت دے دے، اطاعت دے دے، تو آدمی سلطنت کے بغیر سلطان ہوتا ہے، بادشاہت کے بغیر دل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ لوگ دنیا طلب کرتے ہیں عیش حاصل کرنے کے لیے، ایسا ہی ہے، لوگ دنیا طلب کرتے ہیں عیش حاصل کرنے کے لیے، عیش و عشرت، اور نادانی اور کم علمی میں عیش کس کو سمجھتے ہیں؟ اچھا گھر، اچھی آمدنی، اچھی تنخواہ، اچھا لباس، اچھے کھانے، اچھی سواری، اسی کو عیش سمجھتے ہیں۔ ارے میرے عزیزو، یہ عیش نہیں، یہ عیش کے اسباب ہیں، یہ عیش نہیں ہے، یہ عیش کے اسباب ہیں، یہ عیش نہیں ہے، یہ عیش کے اسباب ہیں۔ دھوکہ کھاتے ہیں، نادانی ہے، کم علمی ہے، ان عیش کے اسباب کو عیش سمجھتے ہیں۔ بتائیے، فرنیچر اچھا ہے، پلنگ بھی اچھا ہے، گھر کا ڈرائنگ روم بھی اچھا ہے، اس کی کھڑکیوں میں آنے والا سامنے کا منظر بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن اندر کا دل بے چین ہے، رات کو نیند آئے گی؟ اور ایک آدمی چٹائی پہ سوتا ہے، ساگ سے اور چٹنی سے روٹی کھا کے لیتا ہے، رات بھر میٹھی نیند لیتا ہے۔ بتائیے راحت کس کو ملی؟ عیش کس کو ملا؟ عیش کس کو ملا؟ اصل عیش ہے، اصل عیش ہے، اصل عیش ہے، دل کو راحت ہونا، دل کو راحت ہونا، اصل عیش ہے، دل کو سکون ملے نا، اصل عیش ہے، دل مطمئن ہونا۔ اور قسم خدا کی، یہ دل کا راحت اور دل کا سکون اور دل کی عیش نہ شکروں کے پاس نہیں ہوتی، نہ فرمانوں کے پاس نہیں ہوتی، احسان فراموشوں کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ دل کی راحت اور یہ دل کا عیش جو حقیقت میں عیش و عشرت ہے، یہ صرف شکر والوں کی زندگی میں، جن کی زندگی میں اللہ کی محبت، اللہ کی فرما برداری، چاہے وہ کوٹھی میں رہیں چاہے جھونپڑی میں رہیں، چاہے وہ زرق برق پہنے چاہے پھٹے پرانے پہنے، عیش ان کو حاصل ہے۔ راحت کے اسباب اور ہیں، راحت اور ہے، ضروری نہیں بھائی جن کے پاس راحت کے اسباب ہوں ان کے دل کو بھی راحت ہو۔ سکون کے وسائل اور ہیں، دل کا سکون اور ہے، ضروری نہیں جن کے پاس سکون کے وسائل ہوں ان کے دلوں کو بھی سکون ہو۔ آج مغرب میں وسائل اور اسباب کی کمی نہیں، لیکن یورپ کا ملک خودکشیوں میں پہلے نمبر پر، جاپان خودکشیوں میں دوسرے نمبر پر۔ کیوں بھائی؟ دل کا عیش نہیں ہے نا۔ اب بتائیے وہ کتنا بے چین ہوگا اور کتنا بے سکون ہوگا اور کتنا خواہشات کا قیدی ہوگا کہ آزاد ہونے کے لیے خودکشی کرتا ہے، اس مصیبت سے نجات کے لیے خودکشی کرتا ہے۔ عیش، عیش کس کا نام ہے؟ دل کو عیش ملے، دل کو راحت ملے اور دل کو سکون ملے۔ اور قسم خدا کی یہ چیز نہ شکری کے ساتھ نہیں آ سکتی، یہ چیز نافرمانی کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ چیز احسان فراموشی کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو اس خوش نصیب کے پاس عیش ہے جو ہر وقت اللہ کا شکر گزار رہتا ہے، زبان سے بھی دل سے بھی۔ اور جب زبان اور دل سے اللہ کا شکر ہوتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، پھر اللہ کی فرما برداری آتی ہے، پھر وہ اللہ کی نعمتوں میں اللہ کا فرما بردار۔
تو اللہ کریم کہہ رہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی تمہیں عذاب دوں، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں تو شکر کی عبادت ہے، مجھے کیا پڑی تم سے نعمتیں چھین لوں، تمہاری زندگی میں تو اللہ کا شکر ہے، مجھے کیا پڑی۔ قرآن نعمتیں محفوظ، شکر کی نعمت۔ بچوں بچیوں کی زندگی میں عیش دیکھنا چاہتے ہو نا بھائی، انہیں شکر سکھاؤ، ورنہ تو دائیں بائیں کے ماحول میں صرف ہوس کا غلام بنایا جا رہا ہے، اور یہ ہوس اسے ناشکرا بنا رہا ہے، دوڑتا ہے ایک جگہ اپنے سے آگے کو دیکھتا ہے، پھر دوڑ لگاتا ہے، پھر اس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہاں پہنچتا ہے ایک کو اپنے سے بھی آگے دیکھتا ہے، زندگی ساری ہانپتے گزرتی، اور دل میں ناشکری ہے۔ بندوں کا بھی ناشکرا کہ ماں باپ نے مجھے دیا کیا ہے، انسانوں میں جو محسن ہیں ان کا بھی ناشکرا کہ ہر وقت شکوے شکایت، اور محسن حقیقی کی بھی ناشکری، سزا ملتی ہے ایسے شخص کو اللہ کا عذاب، نعمتیں چلی جاتی ہیں، نعمتیں رہتی ہیں، نعمتوں کا مزدور رہتا ہے، نعمتوں کا لطف چلا جاتا ہے۔ بڑھیا عبادت ہے، بڑھیا وظیفہ ہے، الشکر قید الموجود و صید المفقود، شکر ایسی بڑھیا عبادت جو نعمتیں ہیں اس سے محفوظ نہیں ہیں، شکر انہیں شکار کرتا ہے اور شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈالتا ہے۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود، شکر کی عبادت الحمدللہ اللہ کا دیا بہت بڑے۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے معاشرے میں آج مایوسیاں کیوں؟ ہم میں سے ہر شخص، ہمارا معاشرہ، ہم میں سے ہر آدمی غریب امیر پچھلے 30 سال کے مقابلے میں، 20 سال کے مقابلے میں عیش کے اسباب زیادہ ہیں، راحت کے وسائل زیادہ ہیں، لیکن کیا کریں، ہوس ہے، شکر نہیں ہے۔ 20-30 سال کے مقابلے میں میرے بچوں بچیوں کے پاس آج زیادہ ہے، ابا کے پاس وہ نہیں تھا جو آج بچوں کے پاس، دادا کے پاس وہ نہیں تھا جو آج اولاد کے پاس ہے، لیکن دادا میں شکر بہت تھا، بڑوں میں شکر بہت تھا، آج بچوں میں شکر نہیں ہے، زندگی مصیبت بنی ہوئی ہے ان کی، لاکھوں سے اچھا کھا رہے، لاکھوں سے اچھا پہن رہے، ٹین کی چادروں کے تلے زندگی گزر رہی تھی، محل نما گھر ہیں، لیکن ناشکری چین نہیں لینے دیتی، ناشکری چین نہیں لینے دیتی، دوڑیں لگی ہوئی ہیں، ادھر بھاگو ادھر بھاگو۔ کل کا خوف ایسا ہے، کل کا خوف ایسا ہے کہ آج کی نعمتوں کا لطف بھی رخصت ہو گیا، کل کا خوف ایسا ہے آج کی نعمتوں کا مزہ بھی رخصت ہو گیا۔ شکر کیجیے اللہ کا، شکر کیجیے اللہ کا، دل کو چین آ جائے گا، دل کو سکون آ جائے گا، زندگی کا لطف پائے گا، زبان سے بھی اللہ کا شکر، دل کے اندر بھی شکر کی کیفیت۔ اللہ نے میری اوقات سے زیادہ نواز رکھا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ ملا ہے اس محسن کی تو عطا ہے، اس ذات نے میرے اوقات سے زیادہ نواز رکھا، دل بھی شکر سے بھرا ہوا، انعام ملے گا اس شکر پر، زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا، زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا، نعمتیں بڑھیں گی، نعمتیں محفوظ ہونے لگیں گی۔ اور سب سے بڑی بات میرے عزیزوں، پیارے نبی کی ایک دعا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر، اطعمنا وسقانا، کھلایا پلایا، اور فرمایا وجعلنا من المسلمین، اللہ نے اسلام کی دولت دی، اللہ تعالیٰ شکر ہے مسلمان بنایا۔ یقین جانیں یہ دعا اور یہ شکر دل سے ہو کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، خاتمہ ایمان پر ہوگا،
خاتمہ اسلام پہ ہوگا، خاتمہ اچھا ہوگا۔ جو لوگ بھی مرتد ہوتے ہیں اور جو لوگ بھی ملحد ہوتے ہیں اور جو لوگ بھی کافروں کی اولادوں سے شادیاں کرتے ہیں، نعمت اسلام کی ناشکری کرتے ہیں، تو ان کا خاتمہ کفر پہ ہوتا۔ تو اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو دل سے۔ اللہ تو نے مسلمان بنایا، کیا دولت ہے، کیا انعام ہے، ورنہ گائے کے پیشاب پینے والی بھی دنیا میں، خنزیر کا گوشت کھانے والی بھی دنیا میں، جن کی نسل کا پتہ ہی کوئی نہیں، دنیا میں ایسے بھی بہت۔ اللہ تو نے مسلمان بنایا ہے، ان گندگیوں سے محفوظ رکھا، ان گندگیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ دل سے اللہ کا شکر، اللہ تو نے مسلمان بنایا۔ مسجد میں آتے ہو، وقت ملے نا تو شکرانے کے 2 رکعت نفل پڑھا کرو۔ میرے نبی پڑھا کرتے تھے، پیارا نبی فرمایا پڑھا کرتے تھے تحیت المسجد، جب وقت ہو تو پڑھا کرو تاکہ زندگی پر اللہ اپنے در سے محروم نہ کرے۔ پیارا نبی پڑھا کرتے تھے، امت کو نصیحت فرمائی تم بھی پڑھا کرو، اللہ نے دربار میں بلایا ہے، شکر کرو، زندگی بھر اللہ اپنے در سے محروم نہیں کرے گا۔ تو مادی نعمتیں ہوں، دنیاوی نعمتیں ہوں، روحانی اور ایمانی نعمتیں ہوں، شکر کرو گے میرے عزیزو، محفوظ بھی رہیں گی، بڑھیا بھی ہوں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔